وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. کیا کہا کہ دنیا کا حصہ تم مت بھولو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، یعنی دن رات روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ضرورت بھی پوری کرو. جیسے عیسائیوں میں ہوتا ہے نا کہ وہ شادی کرتے ہی نہیں ہیں، فادر اور نن بنتے ہیں، وہ سنیاسی بن جاتے ہیں. غیر مسلموں میں، ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے کہ سنیاس لے لیتے ہیں، وہ اپنا جیون تیاگ دیتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، بیوی بچے ان کے ہوتے نہیں ہیں. تو ہمارا مذہب اسلام ہمیں ایسا نہیں بنانا چاہتا کہ انہیں ایسا بناؤ کہ یہ بیوی بچوں کے چکر میں پڑے ہی نہیں، صرف اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی عبادت کرے دن رات، صرف رمضان کے روزے رکھے اور نوافل پڑھیں، اور یہ نہ شوہر بنے نہ یہ باپ بنے. اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے ایک اچھا باپ بھی بنے اور ایک اچھا بندہ بھی بنے. وہ مسجد میں رہ کر بہترین بندہ بھی بنے اور گھر پہ رہ کر ایک بہترین شوہر بھی بنے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ شادی بھی کرے، نماز بھی پڑھے، حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے. وہ تسبیح آپ بند کر دو، بیان ہی تسبیح ہے، تھوڑا آگے آ جاؤ. تو حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں بھی میرا بندہ ادا کرے. سنیاسی نہ بنے جیسے دوسرے مذہب میں سنیاسی بناتے ہیں، دوسرے مذہب میں فادر اور نن بناتے ہیں. یہاں عورتوں سے بھی کہا کہ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، تمہیں شادی کرنا پڑے گی. مردوں سے کہا تمہیں شادی کرنا پڑے گی. اللہ کے نبی نے شادی کی ہے. شادی تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام پیغمبروں کی سنت ہے. شادی کو غلط نظریے سے دیکھا نہیں گیا ہے مذہب اسلام میں، کیونکہ شادی کرنا بھی ایک عبادت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لوگ سمجھتے ہیں بیوی بچوں کے خرچے پورے کرنا عبادت نہیں ہے. جیسے مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز پڑھنا عبادت ہے، ایسے ہی بیوی بچوں کے لیے گھر خرچ کا انتظام کرنا بھی عبادت ہے. جیسے سنت و نوافل پڑھنا، روزہ رکھنا، اعتکاف کرنا عبادت ہے، ایسے ہی پیسہ کمانا، حلال پیسہ کمانا اور خون پسینے کی کمائی کمانا، بغیر جھوٹ بولے، بغیر دھوکہ دیے، وہ بھی عبادت ہے. ہم اسے عبادت نہیں سمجھتے، ہم اسے عبادت ایک مشہور ہو چکی ہے نماز پڑھنا. حلال طریقے سے پیسہ کمانا بھی عبادت ہے، حلال روزگار بھی عبادت ہے، سود نہ لینا بھی عبادت ہے، سٹا اور مٹکا نہ کھیلنا بھی عبادت ہے، رشوت نہ لینا بھی عبادت ہے، رشوت نہ دینا بھی عبادت ہے، بیوی اور بچوں کو کھانا کھلانا اور کپڑوں کا انتظام کرنا بھی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے. ہم ان تمام چیزوں کو جوڑے آپس میں. ہم صرف نماز، قرآن کی تلاوت اور روزے اسی پر بیٹھ جاتے ہیں. ہم بھائی ہیں تو بہن کو جا کر ملتے نہیں ہیں، رمضان میں بات چیت کرتے نہیں ہیں، خیر و عافیت پوچھتے نہیں ہیں. یہ مذہب اسلام ہمیں سکھاتا نہیں ہے. وَلَا تَنْسَ کہ فرمایا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم دنیا کمانا مت بھولو. اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو تمہارا مقدر ہے، جو تمہاری مقدر کی روزی ہے، وہ مقدر کی روزی تم حاصل کرو. تمہیں اللہ یہ نہیں بتاتا کہ تم صرف صدقہ خیرات کرو تو پورا مال صدقہ و خیرات کر دیا. نہیں، تھوڑا مال صدقہ کرو، تھوڑا اپنی ضروریات کے لیے رکھو، بیوی بچوں کے لیے، پھر تھوڑا کماؤ، تھوڑا صدقہ کرو، تھوڑا رکھو، پھر تھوڑا کماؤ، تھوڑا صدقہ کرو، پھر رکھو. سنیاسی بنانا بھی مقصد نہیں ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے تم کو مال دے کر تم پر احسان کیا، ایسے ہی تم دوسرے کو مال دے کر اس پر احسان کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن اگر میں وہ مال اپنے پاس رکھ لوں
اور کسی اور کو اس مال میں سے صدقہ و خیرات نہ کروں تو یہ غلط ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ اللہ نے تم پر جیسا احسان کیا ایسے ہی تم دوسروں پر احسان کرو، اس مال میں سے حصہ دے کر۔ لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اور وہ پیسے کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اگر حلال کمائی ہے، حلال روزگار ہے تو کوئی نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لکھنا کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن مال تم نے کمایا، اب مال کے چوکیدار بن گئے، اب مال کسی کو دے نہیں رہے ہو، صدقہ و خیرات کر نہیں رہے ہو، بہن کی مدد نہیں کر رہے ہو، بھائی کی مدد نہیں کر رہے ہو، پڑوسیوں کی مدد نہیں کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ تو مال کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا، مال کماؤ، مگر اتنا مال کمانے میں لگ گئے کہ اللہ کو بھول گئے، وہ بھی غلط، اور اتنا اللہ کی عبادت میں لگ گئے کہ بیوی بچوں کو بھول گئے، دنیا کی ضروریات، دنیا کے اسباب کو بھول گئے، وہ بھی غلط۔ اللہ چاہتا ہے کہ 50% یہ دنیا کے ضروریات کو پورا کرے اور 50% یہ میرے سامنے جھکا رہے، اللہ کی عبادت کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ورنہ اللہ چاہتا تو اللہ کہتا کہ 24 گھنٹے میرے سامنے سجدے میں رہو، تب آدمی کو بیوی کا حق ادا کرنے کی، بچوں کا، ماں باپ کا حق ادا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشتی کے نیچے جب تک پانی ہے تو مفید ہے، لیکن وہ پانی جب کشتی کے اندر آ گیا تو اب نقصان دہ ہے۔ ایسے ہی مال و دولت انسان کی ضرورت ہے، اسے اپنے پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، یعنی کشتی کے مانند۔ اس مال کو دل میں نہ آنے دے، جب یہ دل میں آ گیا تو اب یہ انسان کو برباد کرے گا۔ آج ہمارے اندر مال اور روپیے اور پیسے کی وہ محبت چھپی ہوئی ہے کہ لوگ رمضان میں 8 گھنٹے تجارت کر رہے ہیں، چوک میں بیٹھ گئے 8 گھنٹے تجارت، اس تجارت کے لیے روزہ نہیں رکھا، اس تجارت کے لیے تلاوت نہیں کی ہے۔ پورا رمضان کئی لوگوں نے قرآن مجید کی ایک پارے کی تلاوت نہیں کی ہے، دعائیں کرنے کا وقت نہیں ملا، اعتکاف کرنے کا وقت نہیں ملا، تلاوت کا وقت نہیں ملا، حلال کمائی کا وقت نہیں ملا، اور کما رہے ہیں حلال بھی تو پھر عبادتوں کا وقت نہیں ملا۔ جتنے لوگوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، فائدہ اٹھانے سے مراد پیسہ کمایا، خوب پیسہ کمایا ہے لوگوں نے، الگ الگ چیزیں، کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، کوئی ٹھنڈی چیزیں، مشروبات بیچ رہا ہے، کوئی بچوں کے کپڑے، بڑوں کے کپڑے بیچ رہا ہے۔ رمضان کو تجارت کا مہینہ بنایا۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے رمضان اس امت کو اس لیے دیا تھا کہ یہ امت خوب تجارت میں آگے بڑھے، خوب پیسہ کمائے، روپیہ کمائے، دولت کمائے، اور ایک پلاٹ سے 2 پلاٹ کر دے۔ رمضان اللہ نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں دیا تھا، رمضان تو نیکی کمانے کے لیے تھا۔ ہم نے اس مہینے کو بھی پیسہ کمانے کا مہینہ بنا دیا، اور 11 مہینے جتنا کماتے ہیں اتنا اس ایک مہینے میں کمانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ 11 مہینے اتنا دکان کو سیریس نہیں لیا، مکان کو سیریس نہیں لیا، کاروبار کو سیریس نہیں لیا، لیکن رمضان میں اللہ کا بندہ دکان بھرپور کھلی ہے، تراویح چھوڑ کر لوگ دکانوں پر بیٹھ کر تجارت کر رہے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہیں، کوئی سبزی ترکاری بیچ رہا ہے۔ ہر ایک نے اپنی تجارت کا دائرہ بڑھا دیا، وقت بڑھا دیا۔ لوگ تجارت کے چکر میں 10 دن کی تراویح پڑھ کر 20 دن اپنے دکان پر گزارنے کی سوچ رہے ہیں، اور لوگوں نے کیا۔ ہر شہر میں لوگوں نے 3 دن کی تراویح پڑھی ہے، 27 دن کمایا ہے، تراویح میں آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ 10 دن کی تراویح پڑھی ہے، 20 دن کمایا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے، کیا ہمارے نبی کا یہ عمل تھا کہ آپ نے صرف 3 دن تراویح پڑھی اور باقی 27 دن آپ نے اپنے دکان اور مکان اور تجارت میں گزار دیا؟ صحابہ نے پیسہ کمانے کا ذریعہ رمضان کو سمجھا نہیں سمجھا۔ اور عید منانے کا طریقہ صرف نئے کپڑے نہیں ہوتا۔ عید ہم نے نام رکھ لیا نئے کپڑے بنانے کا، پہننے کا، بیوی کے لیے نئے کپڑے، شوہر کے لیے نئے کپڑے، بیٹے اور بیٹے کے لیے نئے کپڑے، اور وہ نئے کپڑوں کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ اور کتنے دھوکے۔
عید منانے کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہیں تو آپ کا جو جبہ تھا اس جبے پر 32 پیون تھے. وہ کوئی نیا جبہ نہیں تھا.